اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک۔ الا جو ہے وہ تک کے معنی میں ہے، الا کا معنی ویسے تک ہوتا ہے، لیکن یہاں مفسرین نے فرمایا کہ مع کے معنی میں ہے، کوہنیوں سمیت دھو، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم کہ دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور دھو اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں سمیت، تو جب یدن فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، تو ہاتھ کا جو لفظ ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک کو شامل ہے۔ جب ہاتھ کہیں گے، آپ اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں میرے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی، تو کہیں بھی یہاں سے لے کر یہاں تک کے ایریا پہ کہیں بھی لگی ہوگی، اگر وہ یہاں بھی بتائے گا تو آپ کہو گے ہاں ہاتھ ہی پہ لگی ہے، یہاں بتائے گا تب بھی ہاتھ ہی پر لگی ہے، یہاں بتائے گا تب بھی ہاتھ ہی پر لگی ہے۔ اس کا مطلب لفظ ید جو ہے، ہاتھ جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک کو شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، تو اگر کوہنی کا ذکر نہ کیا جاتا تو پھر یہاں سے یہاں تک دھونا لازم ہوتا، تو ایدیکم کے لفظ سے یہاں تک ہاتھ شامل ہو گیا حکم میں، دھونے کے حکم میں۔ پھر اللہ نے فرمایا الی المرافق، اب یہ ساکت کر دیا، الی المرافق کوہنی تک، تو یہاں کا جو حصہ شامل ہو گیا تھا الی المرافق سے وہ حصہ نکال دیا، تو کوہنی داخل ہی رہی۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث روایت کی گئی کہ صحابہ نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو کوہنیوں پر پانی بہا لیا کرتے تھے۔ تو کوہنیوں سمیت جو ہے امام اعظم، امام شافعی، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کوہنیاں شامل ہیں، اور امام ظفر اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، وہ منع فرماتے ہیں، لیکن بہرحال فتویٰ اسی پر ہے کہ کوہنیاں شامل ہیں۔ اب